صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ عید کا دن قریب ہے بھی، ایک حساب سے ہے بھی، اور آگے اور آیات عید کے دن آئیں گے۔ مجھے بچپن سے اپنے خاندان میں ایک طریقہ یاد ہے، آپ کے ہاں اب رہا یا نہیں رہا نہیں معلوم، بزرگ عیدی دیتے تھے، دیتے ہیں ابھی کیا؟ ابھی دیتے۔ یہ درد ہے، انہوں نے کہا کم ہو گیا۔ ہاں یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے، میرے لیے تو اچھا ہے چونکہ اب میری دینے کی باری آئی تھی۔ بزرگ عیدی دیتے تھے۔ جب میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں وہ یہ کہ بھائی جب ہم بزرگ سے عیدی لینے جاتے تھے، پہلے زمانے کی بات کر رہا ہوں، بات کی نہیں بات کر رہا، پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو کیا میں کسی بزرگ سے یہ کہہ سکتا تھا کہ مجھے عیدی میں کیا چاہیے؟ تو صحیح کہہ رہا ہوں، کوئی چانس تھا بزرگ سے کہنے کا مجھے کیا چاہیے؟ نہیں تھا۔ جو دے دیا وہ، اور ہنسی خوشی دیا، منہ چڑھا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، جو دے دیا وہ لے لیا۔ اب میں اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مولا، اپنے مولا سے کہوں مولا میرے جد امجد تو آپ، مجھے عید پہ عیدی کس سے لیں؟ میں کیوں کسی در پہ جاؤں؟ تو آپ کی در، یہ عید کا دن ہے، ویسے بھی اب میں کس سے کیا لوں گا؟ برا ہو گیا، مولا مجھے اب آپ کی در سے عیدی چاہیے۔ اب صرف ایک مسئلہ رہ گیا، میں بولوں کہ کیا چاہیے یا ان پہ چھوڑوں کہ وہ دے؟ آپ بتاؤ میں کیا کروں؟ سب متفق، اپنی مت چلاؤ، ان پہ چھوڑ دو۔ کیوں کیونکہ یہ در کریم ہے، جو ہماری حاجتیں ہمارے دلوں میں اور زبان پہ نہیں آئی ہیں، اور وہ جو حاجتیں ہماری وجود کی ہیں اور ہمارے دل میں بھی نہیں آئی ہیں وہ ان کو پتہ ہے۔ وہ مجھے وہ نہیں دیں گے جو ہو اور ختم ہو جائے، وہ مجھے وہ نہیں دیں گے جو تھوڑے وقت کام آئے، وہ مجھے وہ دیں گے جو ہمیشہ کام آئے۔ تو میں بلا وجہ میں کیوں اپنی کم علمی کا اظہار کروں، ان کے اوپر چھوڑ دوں؟ عید کا دن ہے، ان سے کہوں مولا میں حقیر، میں فقیر، آپ کے در کا گدا، میں عیدی لینے آیا ہوں اور آپ سے بس ایک درخواست ہے، اپنی عیدی میں مجھے فراموش نہ کریں۔ وہ فراموش کرتے ہیں کیا؟ نہیں، وہ نہیں کرتے۔ میں نااہلی دکھا دیتا ہوں، بات یہ ہے، میں نااہلی دکھا دیتا ہوں۔ تو بہت توجہ دینی چاہیے۔ یہ جو عید کے ایام ہیں، خاص کر جو ماہ رجب کے ایام ہیں، یہ گناہ کے ایام نہیں ہیں۔ اگر کوئی ان ایام کے اندر، مبارک ایام کے اندر گناہ کرتا ہے، کم سے کم نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کو عیدی نصیب نہیں ہوتی، اس کو عیدی نہیں ملتی۔ تو اگر کوئی یہاں پہ بیٹھا ہے جس کو عیدی چاہیے تو اپنے اوپر کنٹرول کرنا پڑے گا، ورنہ عیدی وہ نہیں ملے گی جو وہ دینا چاہ رہے تھے۔ جب آپ کہیں گے بھائی کچھ بھی نہیں ملے گا، نہیں، ممکن ہے وہ مل جائے جو تم لینا چاہ رہے تھے، لیکن وہ کام کا نہیں۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کیسے ہوتا ہے؟ کبھی وہ چیز ہوتی ہے جو ہم چاہتے ہیں، کبھی وہ چیز ہوتی ہے جو وہ دینا چاہتے ہیں۔ میں ایک واقعے سے آپ کی خدمت میں اس کا فرق عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ شاید آپ نے کبھی اس انداز سے سوچا بھی نہ ہو، ہم ان سے مانگتے رہتے ہیں وہ جو ہمیں چاہیے، تو ان سے وہ نہیں کہتے کہ مولا مجھے نہیں پتا آپ کو کیا دینا تھا، کاش ایسا ہو، کاش ایسا ہو۔ کوئی جائے مولا کی زیارت پہ اور مولا سے کہے کہ مولا میں زندگی اپنی جیسی تیسی گزار لی، مجھے آپ سے ایک دعا مانگی۔ یہ کام میں تقریباً 2004 میں میرے خیال میں یاد آتا ہے، 5 میں مولا 8ویں سرکار کے روضے پہ جا کے کیا۔ ان کی عظمت پر درود بھیجے محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد۔ ان کے روضے پر گیا، اس وقت تک میں پاکستان آئے ہوئے مجھے تقریباً 10 سال ہو رہے تھے، تقریباً لگ بھگ۔ میں ان کے روضے پہ گیا اور میں جا کر مولا سے کہا کہ مولا میں 10 سال میں پتہ نہیں کیا کچھ کرنے کی کوشش کی ہے، کچھ ہوا ہے کچھ نہیں ہوا ہے، میری ایک درخواست ہے۔ میری درخواست یہ ہے کہ مولا مجھے آپ اپنی نوکری دے دیں، مجھے آپ کی نوکری چاہیے۔ تو نوکری میں کیا ہوتا ہے؟ نوکری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں وہ نہیں کرنا چاہتا جو میں کرنا چاہتا، آپ مجھ سے وہ کروا دیں جو آپ کروانا چاہتے ہیں۔ میں اپنی عقل سے لا علمی میں پتہ نہیں کیا کچھ کرتا رہوں گا جس کا پتہ نہیں وہ کام آنا بھی ہے نہیں۔ آپ مجھے وہ کروا دیں جو آپ چاہتے تھے کہ کام ہو، اس کو میں کہتا ہوں نوکری مانگ۔ ہم لوگ جاتے ہیں روزوں پہ، ایک نے مجھے PR مل جائے، کوئی ویزا مل جائے، کسی کو گھر چاہیے، کسی کو رشتہ چاہیے، کسی کو یہ چاہیے، نوکری کیوں نہیں مانگتے؟ نوکری مانگو۔ پھر ایک مشکل ہے، وہ کیا ہے؟
بعض اوقات وہ نوکری مانگتے ہیں، دیتے ہیں، لیکن نوکری دینے سے پہلے امتحان اس کے بغیر نہیں ملتی ہے، امتحان دینا پڑتا ہے، اس کے بعد نوکری ملتی ہے۔ اب میں ایک واقعے سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں یہ کیسے ہوگا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ ایک طالب علم نجف اشرف گیا دین سیکھنے کے لیے، دین کا علم سیکھنے کے لیے۔ وہ نجف اشرف گیا، اس نے جا کر وہاں پہ محنت کرنا شروع کی، اپنا گھر بار چھوڑ کر گیا تھا۔ گھر والے توقع رکھ رہے تھے کہ یہ عالم دین بن کے آئے گا۔ وہ بیچارہ نجف گیا، اس نے درس پڑھنے کی کوشش کی، کچھ عرصے تک وہ پڑھتا رہا، اس کو دیکھا کہ اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ اور میں جو بعض اوقات مثال کے طور پر جو لوگ دینی طالب علم کا حصہ نہیں ہوتے، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے دینی تعلیم دنیا کا آسان ترین کام، کسی کے ذہن میں ہوتا ہے ایسا۔ تو وہ اگر سن رہے ہوں گے نا کہ اس کو سمجھ میں نہیں آیا تو سوچیں گے یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی ایک زمانہ تھا ہمارے یہاں جو کچھ نہیں کر سکتا تھا اس کو دینی تعلیم میں بھیج دیتا، ایک زمانہ۔ اب پتہ چلا وہاں جا کر کہ بھائی ایسی کہانی نہیں ہے، 16 گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے، اس کے بعد کچھ سمجھ میں آئے نہ آئے، عمل نہ ہوا تو اور مصیبت اور کہانی۔ تو وہ ایک بندہ وہاں پہنچا، آدمی اچھا تھا، پرخلوص تھا، وہ نجف پہنچا، لیکن اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ سارا محنت کرتا رہا، ایک آدھ سال 2 سال اس نے گزار لیا، کچھ سمجھ میں نہیں۔ تو اس نے آہستہ آہستہ یہ سوچا کہ بھائی ایسا ہے یہ جگہ میری جگہ نہیں ہے، مجھے کہیں اور جانا چاہیے۔ دین کا علم نہیں سیکھنا چاہتا تھا، میں نہیں سیکھ پایا، تو جاؤں کچھ اور کام کروں۔ تو وہ ایک بہت بڑے استاد تھے، ان کے درس میں بھی جاتا تھا، سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ ایک دفعہ اپنے گھر گیا، اس نے سوچا کہ اب میں اس دفعہ جب گھر سے واپس جاؤں گا نجف چھٹیوں کے بعد، اگر اب بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا میں نجف چھوڑ دوں، کیونکہ اب یہ میرے بس کی بات نہیں آ رہی۔ درس اجتہاد آسان نہیں ہے، درس اجتہاد بہت مشکل کام۔ میں کیونکہ خود کچھ عرصے وہاں رہا ہوں، تقریباً 12 سال، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اگر اتنی محنت میں یونیورسٹی میں کرتا ماسٹرز کے بعد تو میرے خیال میں 3-4 PhDs تو کم سے کم کر ہی لیتا، میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں۔ تو وہ آیا بیچارہ، وہ درس اجتہاد میں جاتا تھا لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو سوچا بس اب یہ آخری ٹرائی میں کرتا ہوں، اگر ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہوا تو میں پھر گھر جاؤں۔ وہ ایک جگہ سے جب گھر سے واپس آ رہا تھا تو بیچ میں ایک دریا پڑتا تھا، وہاں پہ کشتی میں بیٹھ کے کچھ سفر کرنا پڑتا تھا، فراق کی بات۔ تو کشتی میں بیٹھ کے سفر کرتا تھا، تو اس نے ایسا منصوبہ کیا کہ بھئی میں رات کے وقت میں کشتی میں بیٹھ جاؤں گا، رات کے وقت میں کشتی چلتی رہے گی اور میں اس میں سو جاؤں گا، صبح کو اٹھوں گا، پھر فجر کا وقت ہو چکا ہوگا، پھر میں روزے پہ جاؤں گا، نماز پڑھوں گا، پھر اس کے بعد میں درس وغیرہ میں شرکت کروں گا۔ تو رات کو سونا ضروری تھا تاکہ وہ صبح کو درس میں فریش ہو۔ تو جب رات کو کشتی میں بیٹھا سونے کے لیے تو اس کے برابر میں ایک بندہ خدا بیٹھا تھا جس کے حال حلیے سے نظر آ رہا تھا کہ کوئی مزدور ٹائپ کا بندہ۔ اس نے اندازہ لگایا کہ ہے تو مزدور ٹائپ کا، تو یہ نجف کیوں جا رہا ہے؟ تو اس نے اندازہ لگایا کہ نہیں یہ ظاہر ہے اور یہ زیارت کے لیے نجف جا رہا ہے۔ بندہ تھا بھی ذرا لہیم شہیم، لمبا چوڑا، اور وہ کچھ ایسا تھا کہ اس کے کپڑوں میں سے پسینے کی بدبو بھی ٹھیک ٹھاک آ رہی۔ یہ سونا چاہ رہا تھا، وہ بندہ خدا اس سے پہلے سو گیا، اس سے پہلے سویا اور اس نے اپنا سارا بوجھ اس کے اوپر لا دیا۔ اب پسینے کی بدبو بھی آ رہی ہے، بوجھ بھی اتنا زیادہ پڑا ہوا ہے۔ اب یہ سوچ رہا ہے کہ بھائی میں کیا کروں، مجھے خود سونا تھا چونکہ صبح درس پہ جانا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ بھائی ایسا ہے اس کو میں اٹھاؤں گا، یہ پتہ نہیں بیچارہ زندگی میں پہلی دفعہ زیارت کرنے جا رہا ہوگا، پتہ نہیں اگلی دفعہ جا پائے نہ جا پائے، میرا کیا ہے، مجھے تو ویسی درس سمجھ میں نہیں آتا، ایک دن اور سمجھ میں نہیں آئے، تو میں آج کی رات میں مشقت اٹھا لیتا ہوں تاکہ یہ ظاہر سو جائے، کل صبح جا کے اچھی زیارت کرے۔ تو یہ بیچارہ ساری رات اس کی بدبو اور اس کا بوجھ برداشت کرتا رہا اور جاگتا رہا اس احترام میں کہ مولا کا ظاہر ہے تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے۔ صبح پہنچا درس میں، بندہ نکما ہے، سمجھ میں کچھ آتا نہیں ہے۔ درس میں جو پہنچا تو وہ شیخ مرتضیٰ انصاری کا درس۔ شیخ مرتضیٰ انصاری بہت بڑا نام اجتہاد میں، ان کی لکھی ہوئی کتابیں ابھی تک ہم طالب علموں کی ٹیکسٹ بکس ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتابیں ہمارا سلیبس ہے، اس کے بغیر ہم مولوی نہیں بن پائیں۔ تو شیخ مرتضیٰ انصاری کے درس میں وہ بیٹھا، لیکن اس نے آج ایک ایسا سوال کیا جو شیخ مرتضیٰ انصاری نے زندگی میں ابھی تک اس سے نہیں سنا تھا۔ اس نے ایک ایسا سوال کیا جو اس کے برخلاف کہ وہ بیوقوفانہ باتیں کرتا تھا، آج جو سوال کیا وہ بہت زبردست۔ شیخ نے اس کا جواب دیا تعجب کے ساتھ، پھر دوبارہ اس نے ایک سوال کیا، دیکھا وہ سوال اور زیادہ عالمانہ سوال، اور زیادہ عالم۔ یہ کیا ہوا تھا؟ یہ بندہ تھوڑی دیر کے لیے کشتی میں سویا تھا، تھوڑی دیر کے لیے اس کی آنکھ لگ گئی،
جب اس کی آنکھ لگی تھی تو مولا خواب میں تشریف لائے اور انہوں نے اس سے کہا کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے خواب میں مولا کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے کہہ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، خواب ختم ہو۔ جب اچانک اس کی آنکھ کھلی تو اس نے کہا کہ میں نے یہ سفر رکھا تھا آخری امتحان، ایک دفعہ اور ٹیسٹ کروں گا، نہیں سمجھ میں آیا میں گھر جاؤں گا۔ اور اس آخری امتحان سے پہلے رات میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ مولا تشریف لائے، بسم اللہ کہا اور درس نہیں ہوا۔ تو اس نے کہا کہ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی تم بسم اللہ کی اہلیت رکھتے تھے، ہم نے بسم اللہ تمہاری کرا دی، اب تم گھر جاؤ۔ پھر اس کے دماغ میں آیا کہ نہیں، اس کا مطلب ایک اور بھی تو ہو سکتا ہے، بسم اللہ مولا کروا دے۔ ماشاءاللہ۔ آپ لوگوں کو یاد ہے ہمارے پرانے زمانوں کے اندر بچوں کی بسم اللہ کروائی جاتی تھی، اب نہیں ہوتا، پہلے ہوتا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی جس کی بسم اللہ مولا کروا دے اس کو تو اچھا ہونا ہے۔ تو دونوں فکریں اس کے دماغ میں آئیں، ایک کہ بھائی جاؤ معاملہ ختم ہو گیا، ایک کہ نہیں بسم اللہ مولا نے کروا دیا، یہ کام بہت اچھا چلے گا۔ وہ مشرق النجف پہنچ گیا، اپنا درس شروع کیا، ایک سوال کیا بہت عالمانہ، دوسرا سوال کیا بہت عالمانہ، اب اپنے اندر اس کو یقین ہونے لگا کہ دوسری والی بات صحیح ہے، میری بسم اللہ ہو گئی ہے۔ تیسرا سوال کرنے لگا تو شیخ مرتضیٰ انصاری نے کہا ٹھہر جاؤ، درس کی بات میرے پاس آنا۔ وہ ٹھہر گیا، پھر درس کی بات شیخ مرتضیٰ انصاری کے پاس گیا۔ شیخ مرتضیٰ انصاری نے اس کو نزدیک بلایا اور کان میں ایک بات کہی۔ شیخ مرتضیٰ انصاری نے کہا جنہوں نے تمہیں بسم اللہ سکھائی ہے مجھے پوری سورہ فاتحہ پڑھا دی۔ مولا مجھے نجف میں گھر دلا، تو گھر ملتا یا نہیں ملتا؟ مل جاتا۔ اس نے نہیں مانگا تھا نا، کیا ملا؟ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اگر وہ عیدی دیتے ہیں تو کیا دیتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں یہ چیک کریں کہ آپ کو ابھی تک ان کی دیوی عیدی ملی ہے یا نہیں ملی۔ اگر انہوں نے کچھ دینا ہوا تو صرف دنیا کا نہیں دیں گے، کیونکہ دنیا ختم ہو گئی۔ اگر انہوں نے کچھ دینا ہوا تو وہ ایسا دیں گے جو تمہیں اور ہمیں ان سے نزدیک۔ تو آپ کیا کر لیں، میں کیا کروں؟ بھائی شب عید ہے، میلاد کا موقع ہے، تم نے مولا سے عیدی لینی ہے؟ ہاں بالکل لینی۔ کون سی لینی ہے؟ جو میں لوں یا میں مانگوں یا وہ دیں؟ وہ دیں۔ تو اس کے لیے مجھے اچھی عیدی لینے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اپنی خرابیوں کو خاتمہ کرنا، تاکہ میری نااہلی ختم ہو اور ان کی طرف سے عیدی مجھے نصیب ہو سکے۔ وہ نااہلی میں کیسے ختم کروں؟ میں ساری مجلس کا خلاصہ کر رہا ہوں، وہ ایسے ختم کروں کہ بھئی اپنے آپ کو دیکھوں اور کہوں کہ بھئی میرے اندر اگر 3-4 خرابیاں میں پن پوائنٹ کرنا چاہوں تو وہ 4 خرابیاں ان کو اپنے سامنے رکھ دوں، ایک ایک کر کے ان کو ختم ساری ختم کر لوں گا مرنے سے پہلے۔ شاید نہ کر سکوں لیکن کم سے کم خدا سے کہوں گا خدا تیرے راستے میں تو تھا، قبول کر